نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت رب کریم کے بڑے محبوب ہیں اور نبی پاک کے بڑے لاڈلے، اور حضور کے جتنے بھی لاڈلے تھے وہ سارے آزمائشوں ہیں. سارے. لاڈلا وہ پیر صاحب کا بیٹا ہوتا ہے جو کرتا کراتا کچھ نہیں. وہ مادرداد ولی ہے جی، لاڈلا ہے. مطلب کیا؟ کہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں کرتا، 4-5 بندے ہوتے ہیں جو اس کے جوتے اٹھاتے ہیں، ٹیشو پکڑتے ہیں، آگے پیچھے دوڑتے ہیں. یہ لاڈلا ہے. لاڈلا تو وہ ہے جس کو درد ہو، جس کو آزمائش ہوئے، جس کو تکلیف ہو، جو نکلا ہوا ہو، جو کچھ کر رہا. نبی پاک علیہ السلام کے اہل بیت لاڈلے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرمایا کرتی تھی حضور کی ازواج میں سے حضور کو سب سے زیادہ پیار سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ تھا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مومنوں کی مائیں ہیں. حضور علیہ السلام سے نکاح ہونے سے پہلے وہ مکے کی ملکہ شمار ہوتی تھی. سونا ہے، چاندی ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، گھر ہے، ہر چیز تھی. آپ فرماتی ہیں 20 کنیزیں میرے پاس ہوتی تھی، میں نے کبھی پانی کا پیالہ بھی اٹھ کے نہیں پیا تھا. اور پھر میں لاڈلی ہو گئی نبی پاک، پھر لاڈلی ہو گئی. پھر حضور کی نظر کرم مجھ پر پڑی، پھر محبوب کریم علیہ السلام نے مجھے قبول فرمایا. اور پھر رنگ کیا بنا؟ ظہر کے وقت ابن اسحاق کہتے ہیں ظہر کے وقت نبی کریم کی بارگاہ میں ساری دولت، ساری کنیزیں، سارے غلام حضرت خدیجہ نے دیے. ظہر کے وقت عصر سے پہلے میرے نبی نے سارا کچھ تقسیم فرما دیا. یہ بطور مثال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں یوں سمجھو کہ ظہر کے وقت دیے اور عصر سے پہلے حضور نے بانٹ دیے. وہ بی بی جس نے کبھی بھی پانی کا پیالہ نہیں پیا تھا، پھر وہ گھر میں جھاڑو دیتی ہے، پھر وہ چولہے میں آگ جلاتی. اور پھر وہ خاتون، دیکھیں نا، بندہ غریب سے امیر ہو جائے تو گزارا ہو جاتا ہے، اور امیر سے غریب ہونا پڑ جائے بڑی مشکل ہوتی. حضرت خدیجہ الکبریٰ نا باورچی خانے سے کھانا پکا کے نکلی، چولہا جلایا، اور جب نکلی تو 17 پیوند تھے پورے وجود پر کپڑوں کے. تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے نکاح گلیاں گئے. ہن تے سانو آخ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی. او سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنیں حضرت خدیجہ نا کھانا پکا کے نکلی نبی پاک کے لیے. پرانا دوپٹہ، پیوند لگے کپڑے، ہاتھ کام کیا ہے تو ان پہ تھوڑی سی مٹی بھی لگ گئی. بی بی صاحبہ کھانا پکا کے جب لائی نا حضور کی بارگاہ، ادھر دیکھنا میری طرف، بارگاہ، یہ بیٹی کو سکھاؤ، یہ بیٹی کو، یہ دیسے ہم بیویوں کو بتاتے، کہ بیٹی کو سکھاؤ، اسے پتہ چلے کہ جب عورت خامن کے لیے کھانا پکا کے لے جاتی ہے تو پھر اسے اعزاز کیا ملتا ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ وہ کھانا پکا کے لائیں، اور جب نبی رحمت علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہوئی نا تو حضور غور سے چہرہ دیکھنے لگے، غور سے. حضرت خدیجہ عرض کرنے لگی حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرمایا خدیجہ دیکھ یہ رہا ہوں کہ آپ کے آنے سے پہلے جبریل امین آ گیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ خدیجہ کھانا پکا رہی ہے، جب لے کے آ جائے تو اسے اس کے رب کا سلام کہہ دیجیے گا، اسے اس کے رب کا سلام دے دیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ قربانی دیتے ہیں، جب آپ احسار کرتے ہیں، جب آپ کچھ کر کے دیتے. میرے معاشرے میں، میرے زمانے میں میری طرح کے سینکڑوں لوگ ہیں جن کی موجیں لگی ہوئی ہیں، کیا کرایا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. ہم نے نا دین سے کچھ لیا ہے، دیا نہیں. اور ہمارا آج بھی لینے کا شوق ہے، دینے کا نہیں. میں اگر روز میں کہتا ہوں روز کہ اسلام اور وہ لوگ فلانا بندہ خدمت نہیں کرتا، فلانا عزت نہیں کرتا، فلانا قدر نہیں کرتا، کوئی اگر مجھ سے پوچھ لے کہ صاحب آپ نے کیا دیا ہے، ہم روز دعائیں مانگ رہے ہیں، التجائے کر رہے ہیں، تعویذ لے رہے ہیں، مانگ رہے ہیں. اگر کبھی ہم اپنے دل کی عدالت لگائیں اور پوچھیں ہم نے مذہب کو کیا دیا، وہ 5000 روپیہ جو ہم مسجد میں دیتے ہیں نا، وہ بھی 25 جگہ پہ لوگوں کو خبر ہوتی ہے کہ دے دیا ہے.
تو نے کوئی دکھ سہا مذہب کے لیے؟ کوئی پتھر کھایا تو نے دین کے لیے؟ کبھی کانٹوں پہ چلا تو مذہب کے لیے؟ کبھی تو آگے بڑھا؟ دین نبی دا بانگ یتیمہ رووے تے کرلاوے تے آکھے میں کتھوں لباں عمر بہادر، جیڑا مینوں سینے لاوے تو حال ہی کوئی نہیں، کوئی پوزیشن۔ جو لوگ تھوڑا بہت دین کا کام کر رہے ہیں، علماء اور مشائخ، ان پر بھی ہماری تنقید سانس نہیں لینے دیتی ہے۔ وہ بھی ہمارے نزدیک شاید وہ مخلوق ہی نہیں جس سے ہم پیار کریں، ہم انہیں حصہ نہیں بنانا چاہ رہے معاشرے کا، کبھی ان سے انسلاک نہیں چاہ رہے۔ دوستو مذہب کو تو ضرورت ہے۔ میں سینکڑوں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی بغل میں پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم ایس سی کی ڈگریاں ہیں، پر دین کی الف بات آسا کو نہیں جانتے ہم۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ میری طرح کے بندے تقریریں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو دیکھو جی قوم کتنی خراب ہو گئی، لوگوں کو جنازہ نہیں آتا۔ اگر کو مجھ کو کھڑا کر کے پوچھ لے کہ آپ نے کتنوں کو یاد کرایا، اس کا کیا جواب ہے میرے پاس؟ لوگوں کو جی دعائے قنوت نہیں آتی تو بھئی آپ نے کتنوں کو یاد کرائی؟ بتائیے کتنوں کو آپ نے مغرب کے وقت، عشاء وقت بلا کے کہا بھائی ادھر آؤ؟ ہمارے ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہا حضور دین کی تبلیغ کس طرح کرنی چاہیے؟ بندہ سادہ تھا، فرمانے لگے تجھے علمی ماحول میں نہیں سمجھاؤں گا، تیری زبان میں سمجھاؤں گا۔ دین کی دعوت، دین کا پیغام، دین کی تبلیغ کیسے کرنی چاہیے؟ فرمانے لگے کم از کم اسی طرح کر لیا کرو جس طرح کسی سے ادھار پیسے لیتے ہوئے۔ کس طرح لیتے ہیں بھلا؟ ٹیلی فون پہ کہہ دیتے ہیں 2 لاکھ دے جائیں، السلام علیکم بھائی جان آپ سے کام تھا، وہ کہتا بتاؤ، کہتے نہیں ٹیلی فون والا نہیں، بتاؤ کہاں ہوں؟ وہ کہتا میں 1:30 بجے آؤں گا، کہتا میں 1:15 دروازے پہ کھڑا رہوں گا، پھر اس کے گھر پہنچ جاتا ہے، پھر جا کے اس دکھ سے اپنی کہانی سناتا ہے کہ شاید سامنے والا رو ہی پڑے، اور اکیلے میں۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو نہ ہی کر دو، مجھے پتا چلے کہ ہوتا ہے کہ نہیں۔ اس دکھ سے داستان سنائے گا کہ رو ہی پڑے وہ، اور پھر قسمیں اٹھائے گا کہ بندہ بڑا اچھا ہوں، واپس بھی ٹائم پہ کر دیں گا۔ جب اپنے حق میں قائل کرنا ہو تو اس کے پاس درجنوں طریقے، اور اگر اللہ رسول کے حق میں قائل کرنا ہو پھر پتہ کیسے تبلیغ ہوتی ہے؟ دروازے پہ ایک بندہ کھڑا ہے، یہ نماز پڑھنے آ رہا ہے، تو اس کو کہتا ہے وہ پڑھ لے کر نماز دینے پیسے کتنے کرنے نہیں، یہ دعوت دے رہا ہے نماز۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اندر جا تو اپنی کپڑے پہنے، میں اپنی کپڑے پہنے۔ اس طرح دعوت ہوگی دین، اس طرح پیغام پھیلے۔ یہ جب ہم نعرہ لگاتے ہیں نا تاجدار ختم نبوت زندہ باد، یہ عقیدہ ہے، یہ اسلام کی اساس ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جب آپ نے کہا نبی پاک آخری نبی ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داریاں کتنی بڑھ گئی، یہ پتہ ہے آپ کو؟ پھر آپ آرام سے گھر بیٹھ سکیں گے، پھر 10 گھنٹے کی نیند کریں گے، پھر آپ کے پاس ٹائم نکلے گا مری جانے کا، پھر آپ کے پاس وقت ہوگا کہ آپ جا کے کسی ہوٹل پہ ہوٹلنگ کریں۔ حضور تو آخری نبی ہے، اب دین کا سارا کام تو رسول اللہ کی امت نے کرنا ہے، تو امت کے پاس تو بور ہونے کے لیے بھی بڑا ٹائم ہے، فیس بک کے لیے بڑا ٹائم۔ بھائی جتنے محبوب تھے، جتنے پیارے تھے، انہوں نے قربانیاں دی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا، یارو کائنات میں اتنا پیار، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، یہ چھوٹی تھی، جتنا پیار میرے نبی نے سیدہ سے کیا ہے، کہا لوگوں اس کو الگ نہ سمجھنا، فاطمہ تو بدعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، الگ نہ سمجھنا۔ لیکن جتنی تکلیف حضرت فاطمہ نے اٹھائی ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ کسی نے پوچھا بی بی صاحبہ گھر سے کب نکلی پہلی دفعہ؟ کب نکلنا پڑا؟ تو حضرت فاطمہ رو پڑی، فرمانے لگی میری والدہ وصال کر گئی تھی، جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، مجھے کسی نے آ کے خبر دی کہ فاطمہ حضور حرم کعبہ میں سجدے میں تھے، اور کفار نے اونٹ کی وزنی وزنی ہوتی ہے، وہ لا کے حضور کے کندھے پہ رکھ دی ہے، مولا علی بھی مکے میں موجود نہیں، جناب صدیق اکبر بھی نہیں، تو فاطمہ چلو ذرا۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں چھوٹی سی عمر میں دوپٹہ اوڑھ کے، گویا برقع پہن کے میں گئی، اور فرماتی ہیں پھر جا کے میں نے رسول کریم کے سر اقدس سے اوجڑی اتاری۔ یہ شہزادی ہیں، یہ کائنات کی مالکہ ہیں، یہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، پر ان کی آزمائش تو دیکھو۔ فرماتی ہیں میں نے اوجڑی اتاری، پھر حضور کو انگلی تھام کے میں لائی آب زمزم کے کنویں پر، پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر اقدس پر زلفوں پر پانی ڈالا، پھر میں نے دھویا، اور کہتی ہیں جب میں نے نظر اٹھائی تو حضور رو رہے تھے، جب حضور روئے تو میں کھل کے روئی۔
تو پھر میں نے دعا کی ہے اللہ جس نے میرے بابا کو تکلیف دی انہیں تباہ و برباد کر دے۔ سیدہ فرمایا کرتی تھی جن کے لیے میں نے اس دن دعا کی تھی سارے بدر میں مارے گئے، بدر میں مارے، ان کی تکلیف دیکھو۔ کون اتنا غریب ہے اس مجمع میں جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ ہیں ویسے سب کی بچیاں دکھی، جس کو آپ ٹٹولیں گے وہی کہے گا دماد بڑا ظالم ہے، میری بیٹی تو لاڈوں میں پلی ہوئی تھی۔ ہے کوئی اتنا غریب جس کی بیٹی اتنا کام کرے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ جائیں؟ پر سیدہ فاطمہ نے اپنے گھر میں مٹی گون کے لیپا پوتی بھی کی۔ سیدہ فاطمہ نے چکی پیسی، چکی میرے ملک میں جس کو سزا ملتی ہے اسے چکی پیسنے پہ لگاتے ہیں۔ بی بی صاحبہ نے چکی پیسی، کیا دیتے ہو، سن لیتے ہو؟ کبھی پتہ ہے آپ کو کہ خاتون خامہ واشنگ مشین پر کپڑے دھوتی ہے تو رات کو کہتی ہے 2 گولیاں لا دو پیناڈول، بڑی تھک گئی۔ او بھائی چکی پیس کے کھانا پکایا اور ایک وقت کھایا کہ ایک وقت بھوک کاٹی، اذیت اور تکلیف میں وقت گزارا۔ حضرت مولا علی کا جب نکاح ہوا تو اپنا مکان کوئی نہیں تھا، مسجد میں سوتے تھے۔ حضرت عارصہ بن نعمان کا مکان محبوب نے لے کر دیا، اس میں وقت گزارا۔ تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن جب دین کو کچھ دینے کی باری آتی، حضرت سیدنا سلمان فارسی فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس مہمان آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر میں ظاہری طور پر کچھ نہیں، جاؤ کہیں سے پتہ کرو۔ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں میں حضرت علی کے دروازے سے گزرا تو مولا علی پوچھنے لگے خیریت ہے؟ میں نے کہا مہمان آیا ہے۔ توجہ ہے میری بات پر؟ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ مہمان آیا ہے، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تو کہتے ہیں میں مولا علی سے باتیں کر رہا تھا تو سیدہ فاطمہ اندر سن رہی تھی، کہنے لگی علی انہیں روک لو، انہیں روکو۔ تو مولا علی پلٹ کے کہنے لگے فاطمہ 4 دن سے تو بچوں نے کچھ نہیں کھایا۔ فرمایا ان کی خیر ہے، مہمان کے لیے میرے پاس ہے۔ وَيُكْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کے لیے میرے پاس ہے۔ کہا کیا؟ فرمایا گھر میں ایک بستر پڑا ہے، میں کون سا کبھی کبھار تو استعمال کرتی ہوں، جاؤ کسی کے پاس گروی رکھ دو یا بیچ دو۔ او یارو کب ایسا ہوتا ہے، لیکن قربانی ہوتی ہے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں میں شمون یہودی کے پاس لے کے گیا، توجہ ہے نا میری بات پر؟ میں نے کہا یہ گروی رکھ لو یا خرید لو اور ہمیں ایک مہمان کے لیے 3 وقت کا کھانا دے دو۔ تو کہتے ہیں وہ خوشبو سونگھ کے کہنے لگا کہاں سے آیا ہے؟ میں نے کہا مولا علی کے گھر سے۔ کہتے ہیں وہ دوڑ کے اندر گیا، پھر آیا، پھر گیا، پھر آیا، تیسری دفعہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ صفحے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب محمد آخری معبود کا طریقہ یہ ہوگا، ان کے غلاموں کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اپنی جان پر بوجھ برداشت کر کے بھی غیروں کی مدد کریں گے۔ میں نے ساری نشانیاں دیکھ لی تھی، آج یہ نشانی بھی پوری ہو گئی۔ سودا بھی لے جا، کمبل بھی لے جا اور مجھے بھی لے جا تاکہ جا کے میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لوں، حضور کا غلام ہو جاؤں۔ بھائی قربانی، اظہار، کچھ دینا، دین کے لیے کچھ کرنا، اپنی خدمات کو پیش کرنا اور مخلص ہو کر، خالص ہو کر۔ یہ بہت زیادہ پوسٹر چھپتے ہیں نا جب ہمارے، اب ہم تو منع میری نہ کر سکتے، 20 30 آدمی بھیا کا وقت ویڈیو بناتے۔ کسی وقت نہ شیطان حملہ بھی کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھا کتنی بلے بلے، اس شہر میں بھی اتنے لوگ تھے، فلانی جگہ بھی۔ یہ بڑی مصیبت ہے، آپ کو اپنے آپ کو روک کے رکھنا، کہیں کھڑا کرنا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی۔ اس لیے ملا رومی نے پورا کلام لکھا ہے، وہ کہتے ہیں زوال والے پر تو آزمائش ہی کوئی نہیں ہوتی، آزمائش تو ہوتی عروج والے پر، زوال والے کو کیا۔ لیکن کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اتنا کچھ لے لیا ہے تو مذہب کو دیا کیا، ہم نے دیا کیا۔ آپ یقین کریں مذہب پر جو نظریاتی حملے ہیں، نظریاتی آپ کی سوچ سے زیادہ ہیں، جو فکری حملے ہیں، فکری، ہر چوتھا آدمی اٹھ کے سوال جواب کر رہا ہے، چوتھا آدمی۔ میں دیانتداری سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے، جتنے عوام کو میں جانتا ہوں وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے آج بھی ان کو انشراح صدر ہی نہیں تھے۔ آج تک بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج تک دل سے اس بات پر راضی نہیں کہ ملک میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو رہے۔ میں حکمرانوں کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی اور آپ کی کر رہا ہوں۔ کتنے فیصد لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، انشراح صدر ہی نہیں لوگوں کو نصیب۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے کام چل رہے بس چلنے دو۔ دین کے لیے خدمات کرنا، اپنا پیش کرنا،
دو لفظ بول کے تائید کرنا، کسی مسجد سے پیار کرنا، کسی یہ ہمارے یہاں زلزلہ آیا ہے کشمیر میں، ایک مدرسہ بھی ٹوٹ گیا ہے، 25-26 بچے زخمی ہو گئے۔ جتنی تنظیمیں انسانی حقوق کی گئی ہیں وہ آپ کو سب زخمیوں کے سرانے کھڑی نظر آئیں گی، طالب علموں کے سرانے نہیں۔ جتنا استحصال مدرسے کے بچوں کا کیا جاتا ہے، جتنا چھوٹا اور ہلکا انہیں جانا جاتا ہے، اسی مسجد میں جس میں یہ اعلان ہو رہا ہوتا ہے نا کہ مسجد کے بچوں کے، مدرسے کے بچوں کے پیروں تلے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اسی مسجد کی کمیٹی نے مدرسے کے بچے کے سر پر کھال بھی رکھی ہوئی ہوتی ہو، بھئی اس کے پیروں کے نیچے فرشتے نے پر بچھائے ہیں، تو نے اس کی گردن پہ کھال رکھ دی ہے۔ غور تو کرنا اس کا احساس کتنا تھا، تو نے کہاں کھڑا کر دیا؟ میرے بھائی، دین کا وہ وقار، دین کا وہ احساس، دین کی وہ شان۔ میں تکلیف سے بات کرنے لگا ہوں، تکلیف سے۔ ادھر دیکھو میری طرف، خالی پاکستان ہے کہ اسلامی جمہوریہ؟ چلیں آپ ہی نہیں اتفاق کر رہے تو آگے کیسے جانا ہے؟ بولے ہی نہیں آپ، کیا نام ہے ملک کا؟ بولیں۔ جب آپ کی وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کتنے علماء بطور مشیر بیٹھے ہوتے؟ کتنے؟ کبھی کوئی ایسا تذکرہ ہوا ہے؟ آپ کیا اس مکتبے کی یہ جو شعبہ ہے زندگی علماء والا، اس کی آپ ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ یہ بتائیں کہ یہ جو بل پاس ہونے لگا ہے اس کے بارے میں نبی پاک کا طریقہ مبارکہ کیا ہے، حضور کے ارشادات عالیہ کیا ہیں، دین کا منشا اس کے بارے میں کیا؟ ہمارا مزاج نہیں، ہمارا ذوق نہیں۔ میرے عزیز، دین کے لیے کچھ کرنا، اپنے مذہب کو سپورٹ کرنا، اس کی فکری سرحدوں کی حفاظت کرنا۔ میں بکھری سوچے دیکھتا ہوں نوجوانوں کی، اور بہت سارے بچے آ کے کہتے ہیں حضرت جی دلوں میں ایسے خیالات آتے ہیں، اگر زبان پہ لائیں تو شاید لوگ ہمیں قتل کر دیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک منظم سازش کی گئی، ایسی باتیں چھوڑی گئی جنہوں نے ذہنوں میں انتشار پیدا کیا، جنہوں نے لوگوں کو تباہ کیا۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے کمال قربانی دی، ایک شخص نے آگے بڑھ کے، کیوں بھلا؟ اس لیے کہ انہیں سمجھ آ گئی تھی مصطفیٰ کا نظریہ بڑا ہی سچا ہے۔ جب تک یقین کامل نہیں ہوتا تب تک قربانی نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر ان لوگوں نے نا دین کو اپنے اوپر طاری کیا۔ میرے ملک میں دین منایا جاتا ہے بڑے شوق سے، منانا بھی چاہیے، 12 ربیع الاول کو منانا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں اب یہ مسئلہ نہ پوچھا کرو کہ میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اب یہ پوچھا کرو کہ جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی، تو یہ پوچھا کرو بھائی۔ اب آگے بھی بڑھو کہ ساری زندگی یہی رہنا ہے؟ 7 پشتیں ہو گئیں، 10 پشتیں میلاد منا رہے ہیں ہم لوگ، ابھی تک پوچھ رہے ہیں لوگ ہر ربیع الاول میں، تو بھائی کھل کے مناؤ۔ لیکن یارو، ایک شخص نا انڈیا کا 10 سال وزیر اعظم رہا، پگڑی والا تھا، سکھ سے 10 سال۔ سڈنی میں ایک سربراہ کانفرنس منعقد ہوئی تو سکھ سے کسی نے پوچھا کہ یہاں سارے پینٹ کوٹ والے ہیں، تو داڑھی پگڑی میں عجیب نہیں لگتا؟ اور اب عام آدمی نہیں تھا، پی ایچ ڈی تھا، پڑھا لکھا نہیں۔ سنو، کہنے لگا منسٹریاں تو آتی جاتی رہتی ہیں پر گرو کا دھرم کون چھوڑے؟ تو شادی پہ ٹوپی چھوڑ جاتا ہے، تو پگڑی پہ سنت، تو برات والے دن ہی سنت بھول جاتا ہے، تجھے یاد ہی نہیں رہتا؟ یعنی کون ہو گئے تو مولوی منگاؤ، 10 ماہ تو ناکھا بلا لو، 6 ماہ تو قاری صاحب، کیوں جی؟ دکھ کا موقع ہے، اور جب خوشی کا موقع ہو، سکھوں کا رشتہ اللہ رسول سے نہیں، تازہ کا حج کر کے حاجی صاحب آئے تازہ، ان کے بچے کی شادی ہے تو ان سے پوچھا حاجی صاحب وہ مہندی والے دن بچوں نے بڑی تباہی کرتے، میں تو ڈیرے تھے، میں نہیں پتا منڈے کی کر دے سن، حج بھی کیتی جاندے ہو تے لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بھلائی بیٹھے ہو، نفلا نیتی جاندے ہو، او دسو تے صحیح بلے شانو ہے کی کیتی جاندے ہو، او دسو تے صحیح بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو۔ او صاحب، دین کا یہ معیار ہے؟ کھول کے مناؤ تو اپنانا کس نے؟ وہ کسی اور سے جا کے کہیں داڑھی رکھ لے۔ میرے پاس ایک صاحب جمعہ پڑھنے آتے تھے تو چھوڑ گئے، کچھ دنوں کے بعد ایک جگہ مجھے مل گئے، کہنے لگے میں جمعہ پڑھنے نہیں آ رہا، آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ میں نے کہا جب آپ نے شروع کیا تھا تب بھی میں نے نہیں پوچھا تھا کہ کیوں شروع کیا، میں نے تو نہیں پوچھا تھا، مرنے سے شروع کیا تھا آپ نے۔
چھوڑ گئے تو تب بھی مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے آپ کی موت ہے, چلو اگر آپ کا ارادہ ہے کہ میں پوچھوں تو بتائیں کیوں چھوڑ گئے. کہنے لگے آپ ہر جمعے داڑھی کی بات شروع کر دیتے, مطلب کوئی بندہ مس بھی کر دیتا ہے. میں کہ تو نہیں مڑیا, میں نے موڑ چڑھیا, یعنی داڑھی نہیں رکھی, جمعہ چھوڑ دیا ہے. کہتا ہر جمعے داڑھی کی بات. میں نے پھر اس سے کہا, میں نے کہا داڑھی کس کے نبی کی سنت بول کے بتائیں. تو کس کو کہہ رکھنے کا, کسی پڑوسی کو, کسی اور مذہب والے کو, اور کچھ کو کسی نے کان میں بتایا کہ چھوٹی سے بھی کام چل جاتا ہے, داڑھی کا وزن ہوتا ہے. بولیں کبھی کسی نے آپ کو کہا کہ داڑھی میری بہت بڑی ہے تو میرے کندھے تھک گئے, تو رکھی ہے تو چھوٹی بھی رکھنی ہے, تو بڑی تو میرے محبوب کا طریقہ ہے. ایک مٹھی داڑھی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں, رکھ جو لی تو چھوٹی کا کیا معنی ہوا. ویسے بھی جو حسن اور نورانیت مٹھی داڑھی میں پایا جاتا ہے. آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ سفید داڑھی کو ایک طرف کھڑا کریں اور سیٹ کو, نواب کو جو بیوٹی پارلر سے کلین شیپ کرا, اسے دوسری طرف کھڑا کریں. سلوٹ کرنے کو اسی کو دل چاہے گا جس کی داڑھی سفید ہو. ہاں, اور سنو بخاری مسلم کی حدیث, میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضور فرمانے لگے, نبی کریم فرمانے لگے, لوگوں جس نے 3 لوگوں کی عزت کی. یا رسول اللہ کس کی؟ فرمایا عدل کرنے والے بادشاہ کی, قرآن کے عالم کی, اور سفید داڑھی والے مسلمان کی. اور میں جس نے ان تینوں کی عزت کی, سمجھے میں نے اپنے رب کا حیا کیا ہے. اتنی بڑی بات کر دی نبی کریم نے, اتنی بڑی بات. تھوڑی محبت تھا. اہل بیت نے نا دین کے لیے قربانیاں دی اور پھر دین کو اپنایا. بڑے میٹھے اخلاق تھے اہل بیت کے, دل میں بڑی صفائی, طبیعتوں میں بڑی مٹھاس, معاف کرنے کا بڑا ہی جذبہ, معاف کرنے کا بڑا. ہم تو بدلہ لے رہے ہیں, اوہو پنچایت میں کبھی صلح کر بھی لیں تو معافی نہیں دیتے, کہتے ہیں اب تو چودھری صاحب کہہ رہے ہیں مان جاتا ہوں, پھر جب میرے قابو آئے گا میں تو معافی نہیں دیتے, صلح کر لیتے کسی کے کہنے پر. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین نے بھی بڑی قربانی دی, سر دیا ہے, پر جو قربانی امام حسن نے دی ہے نا, امام یہاں کونسلری کو بندہ چھوڑتا, کونسلری وہ جس لیڈر کی کل لوگ تعریفیں کر رہے ہوتے تھے, وہ MP کا ٹکٹ نہ دے تو بندے پارٹی بدل جاتے ہیں. ایک سیٹ چھوڑنے کو تیار نہیں, پر امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی اور میرے محبوب کی امت کو اکٹھا کر دیا, اور سرکار کا وہ فرمان سچا ثابت کر دیا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے. جب مسلمانوں کی 2 جماعتیں لڑیں گی تو صلح کرائے گا. امام حسن اپنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہتے, اتنے اختلافات ہو گئے کہ بات طلاق تک چلی گئی. امام حسین آئے, کہنے لگے بھائی سنا ہے طلاق دے رہے ہو بھابھی کو؟ سنانے لگے ہاں. کہا کیا ہوا, کیا بات ہوئی, جھگڑا کیا ہے بتائیے. تو امام حسن مسکرا کے کہنے لگے حسین آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا ہے. کہا اللہ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, مرد عورتوں کا لباس ہیں, عورتیں مردوں کا لباس ہیں. وہ میری بیوی ہے, اس میں غلطیاں ہیں, طلاق دینے لگا ہوں, پر میں تو اس کا لباس ہوں نا, غلطی ہوگی تو پردہ ڈالوں گا. تو حسین میں اس کے پردے ڈالوں گا, میں تمہیں نہیں بتاؤں گا. امام حسین نے اٹھ کے امام حسن کا ہاتھ چوما, کہنے لگے بھائی جان آیت پہلے بھی پڑھی تھی, تفسیر آج سمجھ میں آئی ہے. اختلاف اتنا شدید ہے کہ طلاق ہو رہی ہے, پر غیبت کرنے کو تیار. لیکن ہمارا کیا حال ہے, شک کی بنیاد پر ہی, شک کی بنیاد پر ہی. وہ مولوی کتنے بڑے پیسے کھا گیا مدرسے کے, تو میں نے کہا تم نے جتنے دیے تھے میرے ساتھ چلو, میں تمہیں حساب لے دیتا ہوں. باقی اگر کہیں اور سے آئے تھے, کوئی اور کھا گیا تو تمہیں ہاتھ ملنے کی کیا ضرورت. ایسی بدگمانیاں, بری باتیں, اس سے انسان کا اپنا من میلا ہوتا ہے, زبان گدلی ہوتی, کسی کا کیا جائے. کچھ دنوں کے بعد امام حسن نے طلاق دے دی, تو امام حسین دوبارہ آئے, کہا بھائی اب آپ نے طلاق دے دی, ابھی بتا دے اختلاف کیا تھا. تو امام حسن پھر مسکرائے اور ماننے لگے حسین وہ غیر محرم ہو گئی ہے, میں کسی غیر کی باتیں تیرے ساتھ یوں کروں, غیر محرم بی بی کی. امام حسین نے اٹھ کے سینے سے لگا لیا, فرمانے لگے مجھے ناز ہے, اللہ نے آپ جیسا بھائی عطا فرمایا. یہاں کیا سٹیٹس ہے پتہ ہے ہماری میٹنگ کیا ہوتی ہے؟ گپ شپ. گپ شپ نا چغلی کا نام بدل کے ہم نے گپ شپ رکھا ہے. 15-20 لوگوں کی پگڑیاں, وہ کچھ نہیں کر رہا, یہ کچھ نہیں کر رہا. تو میں نے کہا چل یار بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو ہی کچھ کر لے. امام غزالی سے کسی نے کہا کوئی بندہ مخلص نہیں ملتا, پر میں چل تو ہی مخلص ہو جا.
तेरी शक्ल में तो 2-4 दोस्तों को मुखलिस दोस्त मिल जाए, तू ही खलास वाला हो जाओ। मेरे अजीज, अहले बैत नबुव्वत के मिजाज में मिठास, खूबसूरती, दरगुजर। शिमर के पीछे जब फौजें लगी ना मुख्तार की, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीने के मुज़ाफ़ात में रहते थे, खैमा लगा लिया था, अल्लाह अल्लाह करते। मुख्तार की फौजें शिमर के पीछे लगी, गर्मी का मौसम, घोड़े पीछे, छुपता छुपाता दौड़ता। गर्मी में थोड़ा बहुत दौड़ना पड़े तो जुबान बाहर आ जाती, और इंसान के वजूद की अजीब कैफियत होती थी। शिमर उधर आ गया जहाँ इमाम ज़ैनुल आबिदीन का खैमा था। इसने देखा कि एक घर है, छुपने की जगह, दौड़ के अंदर दाखिल हुआ। इमाम मुसल्ले पे बैठे, यूं नज़र उठाई, क्या शान है रसूल करीम के घराने, क्या अंदाज है घराने का। यूं नज़र उठाई, फरमाया परदेसी पानी पीना है। बंद करने वाला था पानी, पानी पीना है, कहने लगा पीना है। शिमर कहते मैं समझा कि पहचाना नहीं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, पहचाना नहीं। वक्त बदल गया, हालत बदल गई, वो ताजो तख्त वाले आज रुसवा हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुद उठे, सुनना और याद रखना, उठे, बर्त प्याले से पानी अपने बटके से पानी प्याले में डाला, फिर एक प्याला दिया, फिर दूसरा दिया, और पियोगे, तीसरा दिया। शिमर कहते जब मैं सैर होके पानी पी लिया ना, तो मुझे तो गुमान था ना पहचाने नहीं, तो मैं इजाज़त लेके बाहर निकला, तो मैं ना पानी तो पी लिया पर पानी पानी हो गया। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सज़ा देते हैं, हाथ उठाते नहीं, उसे उसकी नज़रों से गिरा देते हैं। कहते हैं कि पानी पानी हो गया यार, मैंने पानी बंद किया, प्यासे रखा 3 दिन और मुझे पिला रहे हैं। शर्म आई और मैंने कहा मर तो अब जाना ही है, तो ज़ैनुल आबिदीन से एक सच्ची बात ना कर ले। मैं अंदर गया तो इमाम फिर गर्दन झुकाए बैठे थे। तो मैंने कहा ज़ैनुल आबिदीन शायद आपने पहचाना नहीं। तो इमाम साहब ने नज़रें उठाई तो आंखों में आंसू थे। फरमाया क्यों नहीं पहचाना, जब तो अंदर दाखिल हुआ है तो मुझे 6 महीने का अली असगर उसी वक्त याद आ गया था। जब तो अंदर आया है तो मेरे चचा के कटे हुए बाजुओं में जो दर्द था और मेरी पुप्पी की आंखों में जो आंसू थे, मुझे सारे याद आए थे। और वो कहाँ करबला और कहाँ दमिश्क, तुमने नेज़े पे लटका के मेरे बाप का जो सार गलियों में घुमाया, मुझे सारा याद आया था। शिमर कहता मैंने घबरा के कहा फिर पानी क्यों पिलाया, कर पहचान कहते तो पानी क्यों पिलाया। कहता यूं कर क्या आंसू पूछे इमाम ने। फरमाने लगे मेरी मजबूरी है, मैं साकी कौसर का नवासा हूँ, मेरी मजबूरी है, मुझे पिलाना था, मैं मजबूर हूँ इसलिए कि मुस्तफ़ा का नवासा हूँ। उन्होंने हमें सिखाया है कि जो पानी ना दे उसे प्याले भर भर के पिलाना चाहिए। किधर गया मेरा और आपका किरदार, छोटे छोटे थे, इतनी इतनी बात में झगड़ा। हो सकता है साकी साहब से भी मैं नाराज हो जाता अगर स्टेज पे बड़ी कुर्सी ना रखते। इतना सा दिल बस, हो सकता है बिगड़ जाए एक दूसरे से कि मुझे बुलाया ही नहीं, नारे नहीं लगाए, बंदा इस्तकबाल कोई नहीं भेजा। ओ भाई ये तो छोटे लोग इस तरह की बातें करते, ये तो कच्ची पक्की बातें। जो आदमी बड़ा होता है वो इस्तकबाल से बड़ा नहीं होता, जो बड़ा होता है वो बड़ी कुर्सी से बड़ा, जो बड़ा होता है वो आगे बैठने से बड़ा नहीं होता। सदर सदर ही होता है, वो जहां भी बैठ जाए वो सदर ही है। इन चक्रों से बाहर आ। अहले बैत अतहार का उस्वा नूर, खूबसूरती, बात को समेटना है।